قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. فباب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، والعياذ بالله. یہ امامت کا بیان ہے۔ عام طریقے سے محدثین صلاۃ الجماعہ کے اندر ہی امامت کے مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے اس مؤلف نے محدث الامام المحدث عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر باب صلاۃ الجماعہ قائم کیا ہے، اور امامت کا باب مستقل قائم کیا ہے، الگ سے بیان کیا ہے۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمومی طور پر نماز کے احکام اور مسائل کو جانتا ہو، اور بطور خاص آداب اور احکام امامت سے بھی واقف ہو، کیونکہ وہ خود بھی اپنی نماز پڑھتا ہے اور دوسروں کو نماز پڑھاتا ہے، دوسرے اس کی اقتداء کرتے ہیں۔ تو مسائل امامت سے اور آداب امامت سے واقفیت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو مقتدی حضرات ہیں ان کو بھی اقتداء کے مسائل اور آداب جاننے چاہیے، تاکہ اقتداء کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اسی یہ باب جو امامت کا باب ہے وہ انشاءاللہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے آداب اور مسائل پر یا کچھ اہم حدیثوں پر مشتمل ہے۔ ملاحظہ کیا جائے اس باب میں پہلی حدیث جو لے کر آئے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس کا مفہوم یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام، کیا وہ شخص جو امام سے قبل اپنے سر کو اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، اس کے سر کو گدھے کے سر سے تبدیل کر دے، یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت میں بدل دے، والعیاذ باللہ۔ بڑی سخت وعید ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز سے مربوط ہے، ارتباط قوی ہے، مضبوط ربط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امام کی نماز فاسد ہوتی ہے تو مقتدی کی فاسد ہوتی ہے۔ اگر امام پر سجدہ و سہو واجب ہوتا ہے تو سارے مقتدی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو اپنے حساب سے وہ جتنی لمبی چاہے پڑھے، لیکن اگر وہ امامت کرتا ہے تو اس کو مقتدیوں کا خیال رکھنا ہوگا اور سنت کی پیروی کرنی ہوگی قرأت کے اندر، تاکہ اتنی لمبی قرأت نہ ہو کہ آدمی اکتا جائے، اور بعض جلد باز لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے اتنی مختصر نہ ہو کہ سنت کا دامن ہاتھ سے چھوٹے۔ بہرحال امام ہوتا ہے جب بھی اس کے مقتدی ہوتے، تو یہاں پر مقتدیوں کو کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ وہ شخص جو امام سے قبل اپنا سر اٹھاتا ہے، اب سر اٹھانا دو ہی صورت میں ہوگا، یا تو رکوع کے بعد سر اٹھانے میں امام سے مبادرت کرے، جلدی کرے، امام کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع سے مقتدی سر اٹھا لے، یا سجدے سے سر اٹھا لے امام سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا شخص نہیں ڈرتا
ایک لفظ خشیت ہوتی ہے، ایک لفظ خوف ہوتا ہے. خشیت اشد خوف ہوتا ہے، خوف سے بھی بڑا ہوتا ہے. اور خشیت کے اندر علم ہوتا ہے. خوف عام ہے لیکن خشیت مخشی سے، جس سے ڈر رہے ہیں، جس کی خشیت ہے، اس کی عظمت بھی دل میں ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے دل میں، اللہ کی علماء کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اسی لیے وہ خشیت کے زیادہ اہل ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی خشیت ہو. تو خوف سے قوی تر ہوتا ہے خشیت، اور خشیت کے اندر جس کی خشیت اختیار کی جاتی ہے، مخشی جس سے ڈرا جائے، اس کی عظمت پیش نظر ہوتی ہے. تو جو شخص امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھاتا ہے، یعنی رکوع سے اٹھ جائے پہلے یا سجدے سے سر اٹھا لے پہلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدلتے. اچھی خاصی صورت پر اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین صورت پر انسان کو پیدا کیا، اچھی ساخت پر، بہترین ساخت پر اللہ نے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لیکن اللہ رب العالمین امام کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں ممکن ہے، اس بات کا اندیشہ ہے، خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے. ظاہری معنی پر بھی اس کو محمول کیا جا سکتا ہے، بلکہ صحیح ہے کہ ظاہری معنی پر محمول کیا جائے تاکہ وعید کی جو سنگینی ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے. اب انسان پورے جسم سے تو انسان ہو، بولی انسان کی بولتا ہو، بیوی بال بچوں کے پاس جاتا ہو، لیکن اس کی صورت اگر نعوذ باللہ گدھے کی صورت بنا دی جائے، اس کا سر گدھے جیسا بنا دیا جائے، انسانوں کے درمیان وہ چل رہا ہو لیکن سر گدھے کا ہو، کس قدر توہین کی بات ہوگی، کس قدر رسوائی کی بات ہوگی. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ مانن گدھے کے سر سے بدل دے یا گدھے کی صورت سے بدل دے کا مطلب یہ ہے کہ مانوی حیثیت سے کہ وہ گدھا بہت بلید ہوتا ہے، بہت غبی ہوتا ہے، کند ذہن ہوتا ہے، سست جانور ہوتا ہے، نشیط اور پھرتیلا ایکٹیو نہیں ہوتا، بودا دماغ کا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو بودا بنائے گا، غبی بنائے گا، بلید الذہن ہے وہ، جبھی نہ وہ امام سے پہلے سبقت کرتا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ امام ہے، وہ امام سے وہ آگے ہے ہمارے، ہم کو اس کی اقتدا کرنی ہے. اگر ہم اس سے پہلے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم خود کو امام سمجھ رہے ہیں اور امام کو اپنا مقتدی سمجھ رہے ہیں. بے وقوف ہے جبھی تو ایسا کر رہا ہے. تو یہ چیز تو گویا کہ اس کی بے وقوفی تو سری چیز ہوگی، ایک مدت کے بعد پرکھنے کے بعد آدمی سمجھے گا کہ یہ آدمی بے وقوف ہے. لیکن اگر چہرہ گدھے جیسا بنا دیا جائے تو یہ گویا کہ صورت میں مسخ ہوگا اور یہ بڑی ذلت و رسوائی کی بات ہوگی. تو حرام ہے کہ امام کے رکن ادا کرنے سے پہلے آدمی رکن ادا کر دے، واجب ادا کرنے سے پہلے واجب ادا کر دے. تکبیر تحریمہ اگر پہلے امام سے باندھ لیتا ہے تو نماز ہی میں شامل وہ نہیں ہوا، اور رکوع میں پہلے جاتا ہے، رکوع سے بعد میں اٹھتا ہے تو سخت وعید کا سامنا ہے. البتہ جمہور اہل علم نے کہا کہ نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور ظاہریہ علماء نے اور دوسرے کچھ علماء نے کہا ہے کہ نماز اگر قصدن و عمدن اگر کوئی شخص رکوع میں پہلے چلا جاتا ہے امام سے، یا سجدے میں پہلے گر جاتا ہے، یا سجدے سے پہلے اٹھ جاتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہے، وہ لے جائے، کیونکہ یہ سخت وعید اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ امام سے پہلے جھک جاتے ہیں، امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، لیکن آج تک کسی کو گدھے کے جیسا سر تحویل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کے سر کو گدھے کے سر سے بدلتا ہوا نہیں دیکھا. تو کیا اس کا جواب دیں گے؟ جواب یہ دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ یہ نہیں فرمایا ہے کہ اس کا سر اللہ تعالیٰ گدھے کے سر سے کی طرح بدل دے گا، لازماً بدل دے گا. تاکیدی طور پر آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے ایک خوف متوقع کا ذکر کیا کہ اس بات کا اس خوف، یہ متوقع خوف ہے، یعنی اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو بدل لے دے. ٹھیک ہے، اب تک آپ نے نہیں دیکھا ہو یا اب تک کسی کا نہیں بدلا ہوگا، یا تاریخ میں کب کسی کی صورت مسخ ہوئی اس کا
بیورا اور اس کا ڈیٹا تو ہمارے پاس نہیں ہے یا کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مستقبل میں کسی کا چہرہ گدھے جیسا نہ بنا دیا جائے۔ تو ہمیں تو بہرحال صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے کہ جب آپ نے فرما دیا ہے کہ گدھے کے سر سے اللہ تعالیٰ اس کا سر بدل دے گا، تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اب تک نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ اگلا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے کہ تم ہی ہو، اگر دیدہ و دانستہ اس طرح کی غلطی کرتے ہو تو۔ پھر یہ کہ جن لوگوں نے کہا کہ مانوی طور پر اس کو محمول کرے کہ گدھا کی جیسا بیوقوف ہے، ظاہری محمول نہ کرے کہ اب تک نہیں ہوا ہے، تو اس کا میں نے جواب دیا کہ اب تک نہیں ہوا ہے، اس سے یہ لازم بھی نہیں آتا ہے کہ آگے نہ ہو۔ دوسرے یہ ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو کتے کے سر جیسا بنا دے۔ تو یہاں تو کتا تو کلیور جانور ہوتا ہے، وہ کتا تو مجرموں کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس کو سجھایا جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے مجرموں کو پکڑتا ہے، بم کے دستے میں وہ ہوتا ہے، وہ سن سن کر کے پتہ لگاتا ہے، قاتل کا پتہ لگاتا ہے، تو وہ بہت ہی عقل مند جانور ہوتا ہے، اس کو جیسے سجھایا جائے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اور اشارے پر وہ دوڑ جاتا ہے اور اشارے پر واپس آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ظاہر پر ہی محمول کرنا چاہیے، اور اگر اب تک کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آئندہ بھی نہ ہو۔ بہرحال تاکیدی طور پر، یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ایسا ہو کے ہی رہے گا، بلکہ آپ نے خوف کا اور اندیشے کا اظہار کیا ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ لا قدر اللہ، اللہ نہ کرے، ہم میں سے کوئی شخص اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور دیدہ دانستہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو کہیں وہ اللہ کی عقاب کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم کو اقتدا کرنی ہے، ہم اگر مقتدی ہے تو ہم اقتدا کریں، امام بننے کی ضرورت نہیں ہے، امام بننے کی کوشش نہ کریں۔ اب امامت یا امام کی اقتدا کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری افعال میں کہ باطنی عقیدے کے یا نیت کے اندر بھی اقتدا ضروری ہے؟ اس کا ذکر اگلی حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ مقتدی کو امام کی اقتدا کس طرح کرنی چاہیے اور کن چیزوں میں کرنی چاہیے۔ چنانچہ دوسری حدیث جو اس باب کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون۔ اور اسی معنی کی روایت ہے وما فی معنی ہو من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، اسی معنی کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہے، اس کو بھی پڑھ کر کے پھر شرح کریں گے۔ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وهو شاکب فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قیاما فاشار الیہم ان اجلسوا یعنی اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے، امام اس لیے متعین کیا جاتا ہے، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ اجتماعیت کا دین ہے، اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو حکمراں کے تابع ہوں۔ اسی طریقے سے سفر میں کہا گیا کہ اپنا امام امیر بنا لو، میدان کارزار کے اندر اپنا تمہارا کوئی امیر ہو، امام ہو، کمانڈر ہو۔ اسی طریقے سے تمہاری نماز جو جماعت سے ادا ہوتی ہے اس کے اندر کوئی تمہارا امام ہو جس کو تم نماز کے اندر فالو کرو۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، لیتم بہ، اہتمام یعنی اقتدا کی جائے۔ فلا تختلفوا علیہ، لہذا امام سے اختلاف نہ کرو، امام کی مخالفت نہ کرو، فلا تختلفوا علیہ، امام کی مخالفت نہ کرو۔ اب یہ مخالفت کن چیزوں میں نہیں کرنی ہے اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، ظاہری اعمال کے اندر امام کی اقتدا کر لی، ظاہری اعمال کے اندر یعنی جب وہ تکبیر کہہ لے، فَإِذَا كَبَّرَ، اذا شرط ہے، شرطیہ جملہ ہے، آگے ہے فَكَبِّرُوا، فَكَبِّرُوا میں جو فا ہے وہ ترتیب کے لیے اور تعقیب کے لیے ہے کہ امام کی تکبیر کے بعد تم تکبیر کہو
اور تعقیب میں نے فوراً کہو، یعنی کہ امام اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ چکا ہے اور ابھی آپ ادھر ادھر دائیں بائیں کر رہے ہیں اور دیر سے آپ تکبیر کہہ رہے ہیں۔ جب امام تکبیر کہہ دے آپ صف میں کھڑے ہیں تو پھر آپ کو امام کی تکبیر کے بعد فوراً تکبیر کرنی، کیونکہ فا ترتیب کے لیے اور تعقیب کے لیے، یعنی امام کی تکبیر کے بعد کہنا ہے اور فوراً کہنا ہے۔ فَإِذَا كَبَّرَ، جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ لے، اللہ اکبر پورے طریقے سے یہ لفظ جب مکمل ہو جائے تب تم اللہ اکبر کو وکبروا، ابھی اس نے اللہ کا شروع ہی کیا تھا کہ آپ نے اللہ اکبر کا کی نیت باندھی، ابھی اس نے پورا جملہ مکمل نہیں کیا اللہ اکبر کا اور یہاں مقتدی نے ہاتھ باندھ لے، تب یہ امام کی امامت میں شمولیت نہیں ہوئی، جماعت میں آپ کی شمولیت نہیں ہوئی۔ پہلے اس کو اللہ اکبر کہہ لینے دیجیے، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیے۔ اب یہ تکبیر ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہو یا ہاتھ اٹھا لیا جائے اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے، یا ہاتھ اٹھا کر باندھ لے تو کہ اللہ اکبر، تینوں شکل جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تکبیر مع رفع الید ہو، رفع الیدین، ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر ہو اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے تکبیر اور رفع الیدین دونوں مع بعض ہو، ساتھ ہو۔ فَإِذَا كَبَّرَ، جب امام تکبیر کہہ لے، فَكَبِّرُوا، تو تم تکبیر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب وہ رکوع میں چلا جائے، فَارْكَعُوا، تب تم رکوع میں جاؤ، یعنی ساتھ مت جاؤ، اور پہلے تو جانا ہی نہیں، اور ساتھ بھی نہیں جانا۔ جب دیکھو کہ وہ رکوع میں جھک گیا، اس نے اپنے ہاتھ گھٹنے پہ گاڑ دیے، تب تم جھکو۔ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جب وہ رکوع کر کے فارغ ہو جائے تب رکوع میں جاؤ، تب تو آپ کی رکعت ہی نہیں ہوگی، وہ رکعت ہی باطل ہو جائے گی، ہر حال میں آپ کو رکوع میں امام کو پانا ہے۔ تو اس لیے رکوع میں چلا جائے مطلب یہ رکوع کر کے فارغ نہ ہو جائے۔ اذا رکع، جب وہ رکوع میں چلا جائے، فرکعوا، تو تم رکوع میں جاؤ تاکہ امام کو رکوع میں پاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے جب کہے سمع اللہ لمن حمدہ، فقولوا ربنا ولک الحمد، تو تم کہو ربنا ولک الحمد۔ اب یہاں پر ذرا رکتے ہیں کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو ربنا ولک الحمد، تو امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، مقتدی کو کہا گیا کہ ربنا لک الحمد کہو۔ اسی ظاہر لفظ سے استدلال کرتے ہوئے مالکیہ کہتے ہیں کہ امام کا کام تسمیع ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، مقتدی کا کام تحمید، ربنا لک الحمد کہنا۔ لیکن جمہور ائمہ کہتے ہیں کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ ربنا لک الحمد بھی کہے گا، یا حنفیہ مالکیہ کے ساتھ ہے، حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں کہ امام کا کام سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، تسمیع کہنا ہے، مقتدی کا کام تحمید کرنا ہے۔ لیکن شوافع اور حنابلہ نے کہا کہ امام دونوں کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، کیونکہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول سمع اللہ اذا رفع رأسه من الركوع یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو منفرد نماز پڑھتے تھے یا جماعت سے نماز پڑھاتے تھے، تو اس لیے امام اور منفرد دونوں کہے گا، اس میں تو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن منفرد میں تو اختلاف نہیں ہے، لیکن جماعت میں امام سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کہے گا، یہ شوافع حنابلہ کے نزدیک۔ حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، مقتدی ربنا لک الحمد، کیونکہ یہاں کہہ دیا گیا کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کو، اس میں یہ نہیں ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے، جبکہ دوسری روایت واضح طور پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کہا کرتے۔ اب شوافع اور حنابلہ میں آپس میں یہ اختلاف ہے کہ شافعیہ اور ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ امام کی طریقہ سے مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور ربنا لک الحمد کہے گا، تسمیع اور تحمید دونوں مقتدی بھی کہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء مقتدی کو بھی کرنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ویسے تم بھی کرو۔ یہ شافعیہ ظاہریہ کہتے ہیں، اور اسی قول کی تائید امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفت صلاۃ النبی میں کی ہے، جبکہ حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام اور منفرد تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو یا امامت کر رہے ہیں تو تسمیع اور تحمید دونوں کہیں گے، لیکن مقتدی حضرات صرف ربنا لک الحمد کہیں، کیونکہ یہاں یہ مقام تعلیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اذا کبر فکبر، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اس کا مطلب یہ کہ ہم کو سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہتا۔
اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہم سے مطلوب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے کہ جس طرح سے فرمائے اذا کبر فکبروا، تو کہتے اذا قال سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا سمیع اللہ لمن حمیدہ وربنا لک الحمد۔ لیکن آپ نے یہ بات نہیں کہی، بالمقابل تکبیر کے مقابلے میں تکبیر کہو، لیکن سمیع اللہ لمن حمیدہ کے مقابلے میں تو ربنا لک الحمد۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد دونوں کہتے تھے، یہ منفرد کے لیے اور امام کے لیے ہے۔ انشاءاللہ راجح قول یہ ہے کہ مقتدی حضرات سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہے، صرف تحمید پر اکتفا کرے، ربنا ولک الحمد کہے، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، یا آگے ہے حمدن کثیرا طیبا مبارک۔ اور بہتر یہ ہے کہ مقتدی حضرات اس کو سری طور پر کریں، جہری طور پر نہیں، کیونکہ ایسا ثابت نہیں ہے تو مطلق قول ہے، اس لیے سری کہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جائز ہے۔ اور وہ حدیث ہے نا کہ ایک شخص آیا اور اس نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کہا اس نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس نے کہا یہ کلمہ؟ میں نے دیکھا کہ 33 سے لے کر 39 تک، 33 سے 39 تک فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دوڑے، کون اس کلمے کو پہلے لے۔ اس وقت حدیثوں میں آیا کہ اس کو چھینک آئی تھی اور اس نے یہ جملہ کہا تھا۔ بہرحال لیکن عام طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے آمین سے مسجد گونج جاتی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ آمین کہو، اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین، اور یہ کہ صاحب مسجد گونج جاتی تھی، اور یہ کہ اذا قال الامام فقولوا آمین، اذا امن الامام فامنوا، تو اس طرح کی جو روایتیں ہیں تو وہ مستثنا ہے کہ صاحب وہاں آمین بالجہر ہوگا۔ لیکن تکبیر کہنا ہے تو مقتدی حضرات آہستہ کہیں، دعائیں پڑھنی ہے تو آہستہ پڑھے، سورہ فاتحہ کی قرأت کرنی ہے جہری نماز کے اندر بھی تو آہستہ پڑھے۔ اسی طریقے سے امام کے تکبیر کے بعد تکبیر کہتے ہیں، تکبیرات انتقال، رکوع میں جانے والی اور سجدے میں جانے والی، سجدے سے اٹھنے والی جو تکبیرات ہیں، ایک رکن سے جب دوسرے رکن میں ہم جاتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، اس کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے وقت جو تکبیر کہتے ہیں، تو وہ سب آہستہ ہونا چاہیے۔ تحیات ضرور سب امام کے پیچھے آہستہ ہونا چاہیے، چاہے جہری نماز ہوگا۔ بہرحال تو آپ نے یہ مسئلہ سمجھا کہ صاحب حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک مقتدی حضرات ربنا لک الحمد کہیں گے، اور امام ربنا لک الحمد نہیں کہے گا، کیونکہ اس کا کام تسمیع کرنا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کہا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کو رکوع سے اٹھاتے تو قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا، اور آپ کی حیثیت منفرد کی ہوتی تھی یا امام کی، لہذا یہ قول مرجوح ہے۔ اب شواف امام کے لیے اور مقتدی منفرد کے لیے تو حنابلہ دونوں شافعی یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ کہے گا، لیکن مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے، یہ صرف شوافی کہتے ہیں، علماء ظاہریہ کہتے ہیں، لیکن حنابلہ کہتے ہیں کہ مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ میں چلا جائے تب تم سجدے میں جاؤ، نہ پہلے جاؤ نہ ساتھ جاؤ۔ جب دیکھ لو کہ وہ سجدے میں چلا گیا، یعنی اس نے اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دی، تب تمہاری کمر میں جھکاؤ ہونا چاہیے، جیسا کہ بڑا ابن عازم رضی اللہ عنہ کی حدیث آگے آ رہی ہے کہ جب وہ سجدے میں چلا جائے تب کہو۔ تو کچھ لوگ تو ہے کہ پھر کھڑے ہوئے ہیں اور اسی وقت انہوں نے تکبیر انتقال یعنی سجدے میں جانے والی تکبیر کہہ دیا، اور لوگ تکبیر کے انتظار میں رہتے کہ جیسے امام تکبیر کہے بس فوراً سجدے میں جائے۔ بسا اوقات امام سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو امام کو کھڑے کھڑے تکبیر بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بعض ائمہ اللہ ان کو ہدایت دے، جب سجدے میں چلے جاتے ہیں پیشانی زمین پر ٹیک دیتے ہیں تب اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بہرحال ایک رکن سے دوسرے رکن کے درمیان کی یہ تکبیر، دوسرے رکن میں جانے تک یہ تکبیر ختم ہو جانی چاہیے، نہ یہ کہ دوسرا رکن شروع کر کے تب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو جب آدمی جھکے اور سجدے سے قریب ہو، زمین سے قریب ہو تو اللہ اکبر کہے۔ اور مقتدی حضرات جو پہلی صف میں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ امام نے سر کو سجدے میں ڈالا کہ نہیں ڈالا، تکبیر پر نہیں جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ سجدے میں گیا نہیں ہے، اس کی تکبیر اللہ اکبر ختم ہو گئی اور آپ دھب سے جلدی سے گر گئے سجدے کے اندر، تو یہ امام سے مبادرت ہوگی، جلدی ہوگی، جو حرام، اس لیے سر کو سجدے میں ڈالا۔ جو لوگ پیچھے کے ہیں ان کو اگر معلوم ہو کہ امام تکبیر کہہ دیتا ہے قیاماً ہی سجدے میں جانے سے پہلے ہی، تو وہ تھوڑا انتظار کر لیں یہاں تک کہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ اب امام نے سر کو سجدے میں ڈال دیا ہوا۔ بہرحال جب آدمی جھکنے کے کنارے قریب ہو، سجدے سے قریب ہو، تو تکبیر کہے تاکہ سر کو پیشانی کو سجدے میں ڈالتے ڈالتے اس کی تکبیر ہو جائے، رکوع میں جھکتے جھکتے اللہ اکبر اس کی ہو جائے۔
کو سجدے میں ڈالتے ہوئے اس کی تکبیر مکمل ہو جائے. بہرحال تو فرمایا کہ جب امام سجدے میں چلا جائے تب سجدہ کرو. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ. جب امام نماز بیٹھ کر پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو. اور یہ روایت حضرت عائشہ کی روایت کے اندر بھی ہے. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ. فَصَلُّوا جمع کا صیغہ ہے، امر حاضر جمع کا صیغہ، لیکن اجمعون مزید تاکید کے لیے تم سب جماعت میں جو شریک ہو وہ سب کے سب بیٹھ کر نماز پڑھو. یہ مسئلہ خاصا اختلافی ہے کہ اگر امام جو ہمارا مقرر ہے یا امام مقرر نے کسی کو آگے بڑھایا ہے اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھئی میں قیاماً نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہوں، نہیں ٹھیک ہے پڑھنی. تو اگر امام تکبیر تحریمہ سے نماز بیٹھ کر شروع کرتا ہے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ تمام نمازیوں کو چاہے وہ قیام پر قادر کیوں نہ ہو ان سب کو بیٹھنا ہے امام کی اقتداء. گویا کہ آدمی بیٹھ کر نماز کب پڑھ سکتا ہے؟ جب وہ کھڑے ہونے سے عاجز ہو، بیمار ہے مثال کے طور پر، یا خوف کی حالت میں بھاگ رہا ہو، بیٹھ نہیں سکتا ہے، بھاگ رہا ہے، تو اسی وقت میں نماز اگر اس کی جا رہی ہے، وقت بہت ہو رہا ہے تو بھاگتا ہوا جائے گا. اور اسی طریقے سے جب امام کی متابعت اور پیروی کا مسئلہ آئے اور امام نے نماز شروع کی ہے تکبیر تحریمہ سے بیٹھ کر، تو تمام مقتدی حضرات معذور یا غیر معذور سب کو بیٹھنا ہوگا، کھڑے نہیں ہو سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار پڑے، شاید گھوڑے سے گر گئے تھے جس کی وجہ سے آپ کا پہلو چھل گیا، زخمی ہو گئے، تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی. لوگ آئے آپ کی عیادت کرنے کے لیے، دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تو انہوں نے آپ کی ابتدا شروع کر دی اور یہ سوچا کہ صاحب آپ بیمار ہیں تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ تو بیمار نہیں ہیں، تو اصل تو ہم کو تو کھڑا ہی ہونا چاہیے، لہٰذا کھڑے ہو کر کے انہوں نے نماز پڑھی. آپ نے نماز کے دوران ہی ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اللہ جلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. لوگ بیٹھ گئے اور آپ نے پھر نماز کے بعد مزید صراحت کے ساتھ فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہذا جب وہ رکوع میں چلا جائے تب رکوع میں جاؤ، جب سجدے کو سجدے میں ڈال دے، جب سر کو اٹھا لے تب تم رکوع سے اٹھو، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں صحیح ہے. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں تو کوئی بیٹھ کر امامت کرا ہی نہیں سکتا. وہ ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو علامہ شامی نے بیان کیا ہے، لا یؤمن احد بعدی جالس، کسی کو امام میرے بعد مقرر نہ کیا جائے جو بیٹھ کر امامت کرتا ہو، حدیث ضعیف ہے، لہذا یہ قول قابل اعتبار نہیں ہے. دوسرے لوگ جو ہیں جیسے شوافی اور حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر امام معذور ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو جو مقتدی قیام پر قادر ہے اس کے لیے قیام ہی ضروری ہے، کیونکہ قادر علی القیام کے لیے قیام رکن ہے، لہذا وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ابو ہریرہ کی، عائشہ کی، جو بتاتی ہیں کہ صاحب امام بیٹھے تو سب بیٹھے، یہ حدیث منسوخ ہے. کبھی دلیل ناسخ کیا ہے؟ تاکہ دلیل ناسخ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں اپنے جب تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت چل رہی تھی، دو آدمی کے کندھے پر ٹیک لگا کر کے آئے، کہ حضرت عباس کے، دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کندھے پر ٹیک لگا کے آئے، گھسیٹتے ہوئے، قدموں کو گھسیٹتے ہوئے تشریف لائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب آپ بیٹھائے گئے اور یہاں سے آپ کی امامت شروع ہوئی. آپ امامت کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر تکبیر بآواز بلند کہہ رہے تھے، وہ مبلغ تھے، وہ تکبیر لوگوں تک پہنچا رہے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے زندگی کا، لہذا یہ اگلے عمل کو منسوخ کرے گا. علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شروع میں، جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت کر دی سے ثابت ہے، کہ آپ نے کھڑے ہونے والوں کو اشارہ کیا تھا کہ بیٹھو، تو قیام کو آپ نے منسوخ کر دیا قعود میں. اب پھر قعود کی حدیث کو آپ قیام سے منسوخ کر رہے ہیں، تو اگر شارع کو، مقتدیوں کو کھڑا ہی کرنا تھا امام جالس کے پیچھے، کہ اگر امام بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو تم کھڑے ہو کے پڑھو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں بیٹھنے کی ہدایت نہیں دینی تھی، کیونکہ جب شریعت اسی بات پر قائم رہے گی آخر تک دنیا کے صاحب مقتدی کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، تو ایک چیز جو منسوخ ہو گئی ہے پھر اسی کے اوپر شریعت عمل کرنے کی دعوت دے رہی ہے، تو یہ شریعت کے اندر ایک طرح کا نقص ہے یا ڈیفالٹ کہہ لیجیے. اچھا استنباط ہے ان کا. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب،
مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر امامت کی ہے، جبکہ قوم ابو بکر سمیت پوری قوم کھڑی تھی۔ حضرت امام محمد بن حنبل نے بہت معقول جواب دیا ہے اس کا، اور کہا کہ نسخ کی ضرورت نہیں ہے۔ نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک حدیث کو ایک دوسری حدیث کو آپ منسوخ کر رہے ہیں تو جو منسوخ حدیث ہے وہ قابل عمل نہیں رہتی ہے، اور یہ نسخ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب جمع تطبیق کی صورت نہ ہو۔ الحمدللہ یہاں جمع تطبیق کی صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ فصلو جلوس اجمعون، تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو، یہ جو امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہے، مرض الموت میں آپ بیٹھے لوگ کھڑے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ حکم وجوب سے ندب کی طرف پھر گیا۔ گویا پہلے واجب تھا کہ امام کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور اب یہ ہے کہ صاحب افضل ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں، لیکن کھڑا ہو کر کے بھی پڑھنا جائز ہے۔ تو آپ منسوخ کیوں کر رہے ہیں؟ واجب کو ندب کی طرف، ندب پر محمول کیجیے، استحباب پر محمول کیجیے۔ دوسرا جواب جو امام احمد کا ہے، یہ جواب تو امام احمد کا نہیں ہے، یہ اور علماء نے جواب دیا، علماء اہل حدیث نے شرح حدیث میں، لیکن امام احمد نے یہ کہا ہے کہ امام جب تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرے تو مقتدیوں کو بیٹھ کر اگر شروع کرے تو سارے مقتدیوں کو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ بعد میں اگر امام کسی وجہ سے بیٹھ جائے، مثلا اس سے تکبیر تحریمہ شروع کیا تھا، الحمد شریف شروع کیا تھا، ابھی آدھے ہی الحمد میں گیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم پڑھایا تھا کہ مثال کے طور پر امام کا سر چکرانے لگا، کمزوری لاحق ہو گئی، وہ بیٹھ گیا، تو اب اگر تکبیر تحریمہ اسے کھڑے ہو کر کیا تھا اور بعد میں بیٹھ گیا، پہلی ہی رکعت کے پہلے ہی قیام میں بیٹھ گیا، تو مقتدی حضرات پوری نماز اپنی کھڑے ہو کر پوری کریں گے جیسے کرتے ہو۔ لیکن امام نے تکبیر تحریمہ ہی اگر بیٹھ کر کیا ہو تو سب کو بیٹھنا۔ اس کسوٹی پر اگر آپ دیکھیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امام اول تھے، انہوں نے نماز کھڑے ہو کر شروع کی تھی، تکبیر تحریمہ ہو چکا تھا، پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے، بیٹھائی گئے آپ۔ لہذا جو امام ثانی جو اب امامت کرنے لگے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعد میں تشریف لائے اور بعد میں جلوس ثابت ہوا، پہلے تو قیام نماز شروع ہوئی تھی۔ اسی امام محمد کہتے ہیں کہ اگر نماز شروع سے امام نے کھڑے ہو کر شروع کی ہے تو مقتدی حضرات کھڑے ہو، امام نے اگر بیٹھ کر نماز شروع کی ہے تو بیٹھ جائے، اگرچہ امام بعد میں بیٹھ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، راجح قول انشاءاللہ یہی ہے کہ اگر امام چاہے وہ راتب ہو، مقرر امام ہو، ثابت امام ہو مسجد کا، یا وزیٹر ہو جس کو امام نے اجازت دی ہو، اور اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور تکبیر تحریمہ سے نماز بیٹھ کر ہی کرتا ہے، تو تمام نمازیوں کو بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے امام محمد کے قول کے مطابق، اور دوسرے علماء کے قول کے نزدیک، ہمارے اہل حدیث علماء کے نزدیک کہ مستحب ہے کہ بیٹھ جانا چاہیے۔ بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ امام جالس کی اقتداء بیٹھ کر ہی ہونی چاہیے، واللہ اعلم۔ تو یہ بڑا مسئلہ تھا، اور سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد امام اور مقتدی دونوں کہے گا، یا امام تسمیع اور تحمید کرے گا اور مقتدی صرف تحمید پڑھے گا کہے گا؟ اس اختلاف کو تو ہم نے پہلے سمجھ لیا ہے، سن لیا ہے، اس لیے اب اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ اب ایک روایت اور دیکھیے، یہ چوتھی حدیث ہے اس باب کی، عن عبداللہ بن یزید الخطمی یا خطمی الانصاری رضی اللہ عنہ قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده۔ بالکل واضح روایت ہے۔ عبداللہ بن یزید الخطبی الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ غیر کذوب، اور وہ جھوٹے نہ تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابی ہے، صحابہ ماشاءاللہ کل کے کل عدول ہے، لیکن جھوٹ بولنا صحابہ کی فطرت نہیں تھی، اور خاص کر وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑھے، وہ بات نبی کی طرف منسوخ کرے جو آپ نے نہیں کی، یہ تو صحابہ سے ممکن ہی نہیں کر، ممکن ہی نہ تھا۔ ٹھیک ہے صحابہ معصوم عدل خطا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کبائر صغائر ان سے سرزد ہوئے، بعض صحابہ سے کبائر بھی سرزد ہوئے، چوری بھی سرزد ہوئی ہے، زنا بھی سرزد ہوئی ہے، لیکن صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی صحبت و رفاقت اور ان کے جو نیک اعمال کی کثرت ہے، الحمدللہ یہ جو چند غلطی کسی سے کبھی ہوئی ہوگی تو وہ ان کی نیکیوں کے انبار میں انشاءاللہ چھپ جائے۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے اصرار نہیں کیا، ولم یصروا علی ما فعلوا، توبہ کر لیا ہوگا اللہ رب العالمین سے۔ ہم اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور وہ تو امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔ بہرحال صحابہ کرام کے تعلق سے یہ بات جنہوں نے کہی ہے، حضرت برا کے تعلق سے جو کہی وہ غیر کذوب،
یہ تاکید کے لیے کہی. جیسے حضرت ابن مسعود کہتے تھے کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا درا حال کہ آپ صادق ہیں اور مصدوق ہیں، یعنی اللہ نے آپ کی تصدیق فرمائی، آپ تو سچے تھے اور اللہ کی جانب سے، اور دنیا والوں نے آپ کو سچا مانا ہے، کبھی کسی نے جھوٹ کا الزام آپ پر نہیں لگایا. تو یہ بات تو معلوم ہے ہی، لیکن پھر بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تاکید کے لیے. جیسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، یعنی پختہ ایمان لے آؤ، ایمان پر ثابت رہو، مزید تاکید کرنے کے لیے، تاکید کے لیے. بہرحال تو کہتے ہیں عبداللہ بن یزید الختوی الانصاری کہ مجھ سے حضرت بڑا نے بیان کیا، وہ غیر کذوب، اور وہ جھوٹے نہ تھے، جھوٹ بولنا ان کی عادت نہ تھی. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بڑا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے سمع اللہ لمن حمدہ تو لم یہن احد منا ظہرا، کوئی ہم میں کا کوئی بھی شخص اپنے پیٹھ کو جھکاتا نہ تھا، حتی یقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تھے. ثم نقعوا سجودا بعد، پھر ہم لوگ آپ کے بعد سجدے میں اترتے، سجدے میں اپنا سر ڈالتے. جب دیکھ لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو سجدے میں ڈال دیا تب ہماری پیٹھ میں جھکا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ کہ ساتھ نہیں جھکتے بلکہ انتظار کرتے کہ آپ کی پیشانی زمین پر ٹک جائے اس کے بعد ہم جھکیں گے. تو پیٹھ میں جھکاؤ آئے جب امام سجدے میں جا چکا ہے، یہ ہے اقتداء کا مطلب. اور حدیث دیکھیے، پانچویں حدیث جو اس باب کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے فامنوا تو تم لوگ آمین کہو، امام آمین کہے تو تم لوگ آمین کہو. کیا مطلب؟ امام کے آمین کہنے کے بعد آمین کہو نہیں. تب اگر کوئی کہے کہ اذا کبر فکبروا، میں ہم نے تو یہی معنی سمجھا کہ جب امام تکبیر کہہ لے تو تکبیر کہو، فا تعقیب کے لیے، ترتیب کے لیے اور تعقیب کے لیے فوراً کہو، اس کے بعد کہو. مگر یہاں یہ تھیوری نہیں چلے گی، کیونکہ دوسری حدیث واضح ہے اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین. اور یہاں ہے کہ امام آمین کہے تو آمین کہو، تو ہمارا آمین کہنا ولا الضالین کہنے کے بعد ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت امام بھی آمین کہے گا. تو یہ موافقت زمانی ہونی چاہیے، ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ پھر حدیث میں ہے کہ تم آمین کہتے ہو اور آسمان میں فرشتے بھی ہیں. فقالت الملائکۃ فی السماء، آسمان میں فرشتے، اور یہ جو فرشتے ہمارے ساتھ زمین پر ہیں کرامن کاتبین، وہ تو صرف انہی کے لیے نہیں ہے کہ وہ فرشتے آمین کہتے ہیں، بلکہ حدیث میں قالت الملائکۃ فی السماء، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کو اس بات کے لیے معمول کیا ہو کہ جب ہمارے بندے یہاں نماز پڑھ رہے ہوں تو تم ان کی اقتداء میں نماز پڑھو، اور جب یہ والضالین کہتے ہوں اور امام آمین کہتا ہو تو دنیا والوں کے طریقہ سے، ان کے مقتدیوں کے طریقہ سے، انسانوں کی طرف سے تم بھی سورہ فاتحہ کی دعا پر آمین کہو. فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی تامین یعنی آمین کہنا جس کا فرشتے کے آمین کہنے کے ساتھ موافق ہو جائے، یعنی موافقت زمانی مراد ہے، ایک ساتھ سب کی آمین جب اللہ کی طرف اٹھے گی تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ رب العالمین اس کے اگلے گناہ معاف کر دے گا. تو اذا امن الامام فامنوا کا مطلب ہے کہ جب امام آمین کہنے لگے تو تم ساتھ آمین کرو، جب کہ تو تم یہاں سے آمین شروع کرو. اب یہ نہیں کہ صاحب امام نے والضالین کہا اور آمین اس سے ابھی شروع نہیں کیا ہے کہ امام سے پہلے آپ نے آمین کر لیا، اور کچھ لوگ امام کے آمین کہنے کے بعد کہتے ہیں. تو اگر قرأت کچھ رہ بھی گئی ہو تو آپ اس کو بعد میں مکمل کر لینا، لیکن جیسے ہی امام نے آمین کہنا شروع کیا آپ اس کی آواز میں آواز ملائیے اور آمین کہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین بلند آواز سے کہتے ہیں، رفع بها صوتا. حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی بخاری میں ہے کہ قال آمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال آمین ورفع بها صوتا. حضرت امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے، اس کے اندر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع بها صوتا مد بها صوتا. حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے ترمذی کے اندر، سفیان ثوری نے بیان کیا ہے اور وہ اصح سند ہے، اس کے اندر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ومد بها صوته، اپنی آواز کو کھینچا، بلند کیا، جبکہ ان کے مقابلے میں شعبہ نے کہا خفض بها صوته. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شعبہ نے غلطی کی ہے، شعبہ سے وہم ہوا ہے،
اس حدیث میں کئی مقام پر کئی اعتبار سے وحی پر. بہرحال جہری نماز میں امام جہر سے آمین کہے گا اور مقتدی حضرات بھی جہری کرے. وقولوا آمین، قول کا مقابلہ قول سے. امام نے آمین بلند کیا آواز کیا، تم بھی بلند آواز سے آمین کرو. تو بالکل جو صحیح اور متقن یا محکم کہہ لیجیے، محکم سنت صحیحہ ہے وہ یہی ہے کہ جہری نماز میں مقتدی حضرات آمین امام کی آمین کے ساتھ بلند آواز سے کہیں گے. اس کے علاوہ جو بھی قول ہے وہ غلط ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ صاحب امام آمین نہیں کہے گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے. تو امام بھی آمین کہے اور مقتدی حضرات بھی آمین کہے. اور فرشتے بھی آسمان میں کچھ فرشتے، تمام فرشتے تو نہیں لیکن کچھ فرشتے، قالت الملائکہ، فرشتے آمین کہتے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مراد ہے صغائر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صلوات الخمس پنجگانہ نمازیں درمیان کے گناہ کا، اور جمعہ سے اور رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ شرط ہے اذا اجتنبت الکبائر، بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے پرہیز کیا جائے. تو جب نماز گناہ صغائر کا کفارہ ہے تو نماز کے اندر صرف آمین کہنا سورہ فاتحہ کے اخیر میں، سورہ فاتحہ میں مانگی ہوئی دعا کے اوپر بہترین دعا ہے سورہ فاتحہ میں جو امام کہتا ہے، اور مقتدی حضرات کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ امام کے ساتھ سری طور پر پڑھیں جہری نماز کے اندر. اور سری میں تو خیر سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے، لیکن جہری نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے چپ ہو جانا ہے، امام کی قرأت کو سننا ہے. لیکن سورہ فاتحہ کمپلسری صفت الصلاۃ کے اندر آئے گا کہ کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں. تو سری پڑھے، اور جب امام ولدالین کہے اور آمین شروع کہے تو مقتدی حضرات بآواز بلند آمین کہے، تو اگلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی صغائر معاف ہو جاتے ہیں. اب بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، جہاں مطلق ہے وہاں مطلق رہنے دیجیے، جہاں مقید ہے وہاں مقید رہنے دیجیے. لیکن یہ قول صحیح نہیں. جب نماز پنجگانہ درمیان کے صغائر گناہ کا کفارہ ہے تو صرف آمین کہنا گناہ کبیرہ کا بھی یا کبائر کا بھی کفارہ ہو جائے. ما تقدم من ذنبہ، اگر تمام گناہ معاف ہو جائے کبائر اور صغائر، یہ بات مناسب نہیں ہے. نہ حدیث سے میل کھاتی ہے اور نہ عقل اس کی تصدیق کرتا ہے، نہ نقل سے نہ عقل سے، نہ دلیل سے نہ عقل سے، کہ نماز تو چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنے، درمیان کے چھوٹے گناہوں کا، اور ولدالین آمین اور آمین کہنا امام کی آمین پر کبائر کا کفارہ بن جائے، یہ بات معقول نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آیا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر یا مجتنبت الکبائر، بشرطے کہ کبیرہ سے اجتناب کیا جائے. اچھا، اگر کسی روایت میں دیکھیے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ جس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے گئے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے گناہ جس کے معاف کر دیے گئے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس لیے جہاں بھی ہے وہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اور عبادات کے ذریعے جو گناہ کی معافی ہوتی ہے وہ صغائر کی معافی ہوتی ہے، کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی. یہی صحیح ہے. آگے روایت دیکھیے، امامت کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ امام کو کیسی نماز پڑھانی چاہیے سنت کے مطابق، کیونکہ تخفیف کا ضابطہ کہا گیا کہ لوگوں کی اگر امامت کر رہے ہو تو نماز ہلکی کرو. اب ہلکی کا ضابطہ کیا ہوگا؟ جو لوگ جلد نماز پڑھتے ہیں ان کو تو متوسط درجے کی نماز بھی بڑی بھاری لگتی ہے، اور جو اہل عبادت اہل تقویٰ ہے ان کو بڑی لمبی قرأت والی نماز بھی ہلکی لگتی ہے. تو کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، کس کا لحاظ کرے؟ تو اس لیے بہتر یہ کہ سنت کا لحاظ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں کس طرح کی سورتیں پڑھا کرتے تھے، جی عصر میں کتنی آیتیں پڑھتے تھے، مغرب میں عام طریقے سے آپ کے سارے مفصل سے پڑھتے تھے. کبھی کبھار زندگی میں آپ نے سورہ مرسلات پڑھا ہے، یا زندگی میں کبھی آپ نے سورہ اعراف پڑھا ہے. فجر کے اندر آپ 60 سے لے کر 100 آیت تک کی تلاوت کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن جمعہ کی صبح میں اب الف لام میم تنزیل سجدہ اور سورہ طہ پڑھتے تھے. اور جب کہا گیا کہ قرأ الف لام میم تنزیل سجدہ اور سورۃ الانسان، اس کا مطلب کہ پوری سورت پڑھتے تھے. کچھ لوگ ایک رکوع پڑھتے ہیں، 2 رکوع پڑھتے ہیں اور نماز لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے اگر پوری سورت بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ 15 منٹ، 12 سے 15 منٹ کے اندر نماز مکمل ہو. تو بہرحال سنت کی پاسداری کرنی چاہیے. اگر کوئی کہے کہ کیا ضروری ہے کہ پوری سورت ہی پڑھا جائے، تو کہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم تنزیل سجدہ اور سورہ انسان یعنی سورہ طہ ضرور پڑھتے تھے. لہذا اس کے اندر تخفیف اگر آپ کر رہے ہیں لوگوں کی رعایت کر کے تو آپ سنت کی خلاف ورزی کریں. تو تخفیف کا جو اصل ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنت کی پیروی کریں.
بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف، جب تم میں کا کوئی نماز پڑھے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی اقتدا کے لیے، یعنی امامت کرے کہ لوگ اس کی اقتدا کریں، یا لام کو باقی معنی میں کر دیجیے صلی احدکم بالناس، جب تم میں کا کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، اگر صلی بے ہو تو نماز پڑھا لا، اور للناس تو لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں کی اقتدا کے لیے امامت کرے تاکہ لوگ اس کی اقتدا کریں۔ تو جب تم میں کا کوئی امامت کرے فلیخفف، تو نماز ہلکی پڑھے۔ علت بتائی جا رہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے فرمان کی خوبی ہے کہ اکثر جگہ جو حکم ہوتا ہے اس کی علت بتائی جاتی ہے، کیونکہ اس سے قلب کو اطمینان ہوتا ہے۔ فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، کیونکہ لوگوں کے اندر، مقتدیوں کے اندر کچھ لوگ ضعیف ہیں، جسمانی اعتبار سے کمزور، وہ قیام کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن سنت کے اعتبار سے ہم سورۃ تنظیم سجدہ اور سورۃ دہر پڑھیں، اگر وہ کمزور ہے، عاجز ہے، بیٹھ جائے گا، لیکن سنت سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لیکن ہاں، جو جتنی قرأت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس سے بڑھ کر کے اگر لمبی کرتے ہیں، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی اگر ہم تلاوت کرتے ہیں فجر میں، تو یہ خلاف سنت، یہ کوئی تہجد آپ کی نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز جتنی چاہے لمبی کر لیں۔ کہا کہ تو امام کو چاہیے کہ ضعیف کا خیال رکھے، جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، بیمار بھی ہے، آپ کی صفوں میں، آپ کے مقتدیوں میں، وذل حاجہ اور ضرورت مند بھی ہے، جس کو کہیں جانا، سمجھا؟ تو اس لیے ان کی رعایت ضروری ہے۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، اور جب کوئی اپنے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی اپنی اکیلے کی نماز پڑھتا ہے، منفرد نماز پڑھ رہا ہے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنا لمبا چاہے پڑھے، لیکن اس کا بھی یہ بھی مطلب نہیں کہ جتنی لمبی چاہے کا مطلب یہ ہے کہ فجر میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، عشاء میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، بلکہ سنت کا لحاظ کا۔ لیکن ہاں، اگر کچھ معمول سے کچھ زیادہ پڑھتا ہے اور تنہا پڑھ رہا ہے، کسی وجہ سے جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ اپنا امیر و نفس ہے، وہ اپنے نفس کا خود کا مالک ہے۔ لیکن یہاں تو آپ اپنے نفس کے بھی مالک ہے، اور پوری قوم کی جماعت کی ذمہ داری بھی آپ کے سر پر ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کا خیال رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھتے تھے اور کامل ترین نماز پڑھتے تھے، ہلکی بھی ہوتی تھی آپ کی اور مکمل بھی ہوتی تھی۔ بہرحال آخری حدیث جو اس باب کی ہے، حضرت ابو مسعود بدری انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا اتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ، فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة۔ پہلی حدیث کے معنی اور مفہوم میں یہ روایت ہے، ابو مسعود انصاری بدری صحابی ہے، فرماتے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں صبح کی نماز فلاں شخص کی وجہ سے، میں صبح کی نماز میں تاخیر سے پہنچتا ہوں، جماعت میں شامل نہیں ہوتا، فلاں شخص کی وجہ سے، اشارہ تھا اس کا امام کی طرف، مما یطیل بنا، کیونکہ وہ ہم لوگوں کو بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ لمبی نماز پڑھانا تو نماز پانے کا سبب ہوگا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں اس کے پیچھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا لمبا قیام وہ کرتا ہے، اس قیام کا میں متحمل نہیں، اتنی دیر تک میں ٹھہر نہیں سکتا، گویا کہ طریقہ جو نبویہ ہے اس سے کچھ زیادہ لمبی قرأت کرتا رہا ہوگا وہ شخص۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہ فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب فی موعظۃ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی وعظ و تذکیر میں، موعظہ کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب، جس سے دونوں عمل کی فضیلت بھی بتائی جائے اور گناہوں کی سنگینی بھی بتائی جائے، تاکہ تذکیر مکمل ہو، صرف وعدے ہی نہیں ہو، صرف وعید ہی نہیں ہو، وعدہ اور وعید، وعد اور وعید دونوں پر مشتمل خطبہ ہوتا تھا، اسی کو موعظہ کہتے ہیں، تذکیر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطو، ماضی کے نفی کے لیے ہے، زمانہ ماضی میں کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو اس کے لیے قطو استعمال ہوتا ہے، ظرف زمان ماضی کے لیے، آج تک یا اب تک میں نے، یہ صحابی کہتے ہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ،
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واضح بیان میں اتنا غضبناک نہیں دیکھا جتنا کہ آج اس شخص پر غضبناک دیکھا جو نماز میں معتاد طریقے سے بھی زیادہ لمبی قرات کرتا تھا، جس کی طوالت کی وجہ سے ایک شخص اس کے پیچھے شامل نہیں ہوتا تھا جماعت کے۔ اور آگے مستقبل کے لیے اگر کسی چیز کی نفی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے الابد آتا ہے، اس کی ضد ہے، قطو کی ضد الابد اپوزٹ ہے۔ تو قطو ماضی میں ہو سکتا ہے کہ اور کبھی آپ غصہ ہوئے ہوں گے اس سے بھی زیادہ، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا۔ کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نصیحت میں اتنا غصہ نہیں دیکھا، غضبناک نہیں دیکھا جتنا کہ آج میں نے اس شخص کے اوپر جو امامت کرتا تھا لمبی، اس پر غضبناک دیکھا، انتہائی غضبناک ہوئے، اشد مما غضب یومئذ۔ کبھی اتنا غصہ میں آپ کو نہیں دیکھا جتنا کہ اس دن واضح بیان میں آپ کو دیکھا۔ اور آپ نے اس وقت فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگ، اے امامت کرنے والوں، ان منکم منفرین، یقیناً تم میں بعض لوگ ہیں، منکم ان منکم من تبعیضیہ، تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں، دین سے ہو یا جماعت سے، نماز پڑھنے سے نفرت دلاتے ہیں، کیونکہ وہ لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ لوگ اسی لیے تاخیر سے آتا ہے کہ کون جائے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اس کی جماعت چھوٹتی ہے اور اس کا سبب تم بنتے ہو۔ فَأَيُّكُمْ أَمَّا النَّاسِ، تو تم میں کا جو کوئی لوگوں کی امامت کرائے، لوگوں کی امامت کرے، فَلْيُوجِزْ، تو مختصر نماز پڑھے، یعنی وہی سنت کے مطابق۔ اس سے اچھا کرائٹیریا ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ہم سنت کی پیروی کریں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کس نماز میں کتنی لمبی آیت اور کتنی آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور وجہ بتایا کہ فَإِنَّ مِن وَرَائِهِ الْكَبِيرَ، یہ وجہ پہلے ہم نے پڑھی ہے کہ اس کے پیچھے بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، کبیر السن ہے، یہ ضعیف لوگ ہیں، کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے، بوڑھے لوگ ہیں، وذل حاجہ، اور ضرورت مند ہیں۔ تو ضرورت مند کا لحاظ کیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود نمازی امام کو کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے جس کی وجہ سے اس کو نماز ہلکی کرنی پڑتی ہے، تو وہ ہلکی کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے، لیکن بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے تو ماں کی پریشانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز ہلکی کر دیتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مقتدی نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے اور اس کا سر چکرانے لگا یا طبیعت اس کی خراب ہو رہی ہے، تو وہ جلدی جلدی اب وہاں سے اگر چاہے تو امام کی اقتدا چھوڑے اور صف میں ہی وہ اپنی نماز کو ہلکی سی مکمل کر کے نکل جا سکتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ حاجت مند ہے۔ ایسا نہ ہو کہ طبیعت اس کی خراب ہو رہی ہے اور اختلاج قلب اس کا شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کی اقتدا میں نماز پڑھتا رہے، بلکہ وہ فارغ ہو کر کے نکل جائے اور جہاں ٹریٹمنٹ کے لیے جانا ہے جائے، یا کوئی بہت ضروری کوئی چیز اگر ہے جہاں پہنچنا اس کو بہت ضروری تھا تو وہ نکل سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو امام کو یہ چاہیے کہ صاحب قوم کا لحاظ کرے اور نماز نسبتاً ہلکی پڑھے، مکمل اور ہلکی پڑھے۔ باقی طرح ہو تو لمبی قیام چل سکتی ہے، لمبا رکوع لمبا قیام چل سکتا ہے، لیکن مختصر اور مکمل نماز پڑھے۔ اور تعالیٰ دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھ کر کے امامت کرنی چاہیے، اور اسی کے اوپر امامت کا باب ختم ہوا۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ شیخ اگر آپ اجازت دیں شیخ تو کیا ہم کل کے سوال سے کنٹینیو کر سکتے شیخ؟ کر سکتے۔ جی، کل ایک سوال تھا شیخ، ہاں، اگر جگہ کی تنگی ہو تو امام کے دائیں بائیں صف لگاتے ہوئے امام کے بالکل برابر کھڑے ہوں گے یا امام کے تھوڑے آگے کھڑا ہوں گے؟ نہیں، بالکل برابر کھڑے ہوں، سب استقیم سب صفوفکم، اگر صف لگا رہے تو امام کے بالکل برابر میں کھڑے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام ہے اس لیے وہ ذرا آگے ہو اور تھوڑا سا پیچھے ایک بارش کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ صف لگا رہے تو امام کے بالکل برابر میں کھڑے ہوں گے، ایڑی کو ایڑی سے لگائیں گے، قدم کو قدم سے لگائیں گے، امام کے کندھے سے کندھا ملائیں گے دونوں۔ جی، اگلا سوال یہ تھا شیخ، کئی بار گھر سے باہر ہوتے اور گھر آنے میں وقت لگ جاتا اور مناسب نہیں ہوتا کہ اس جگہ میں نماز۔ پھر یہ ادا کیجیے۔ جی شیخ، یہ سوال ایسا ہے شیخ جی کہ کئی بار ٹریفک وغیرہ میں پھنسے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے وہاں پر نماز پڑھے اور اس وقت فرض نماز کا وقت نکل جاتا، تو کیا کرے؟ معذور ہے، مجبور آدمی ہے، تو ایسی صورت میں بہرحال وہ قضا ہوگی اس کی نماز۔
نماز قضا ہوگی، اور بوجہ مجبوری ہو گئی کہ صاحب وہ گاڑی پر ہے، بائک پر ہے یا موٹر پر ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی دوسرا آدمی ڈرائیو کر رہا ہو تب تو ٹھیک ہے، نماز جا رہا ہے تو وقت کا لحاظ کر کے بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھ لے، کیونکہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. لیکن خود ہی ڈرائیو کر رہا ہے تو اس کا اٹینشن نماز کی طرف نہیں ہوگا، کیونکہ ڈرائیور کا اٹینشن تو ہوتا ہے ٹریفک کے اوپر کہ وہ کیسے گاڑی چلائے. تو اگر ڈرائیور ہے وہ تب تو نماز نہ پڑھے، لیکن اگر پیچھے بیٹھ کے ہے تو وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے، یعنی وقت کی رعایت کر کے اسی حال میں جس طرح رخ ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وقت کی رعایت اور وقت کی حفاظت کے پیچھے. جی شیخ، اگلا سوال ہے، پلین کے سفر میں 10 گھنٹے، پلین کا سفر اگر 10 گھنٹے وغیرہ ہو، ایئرپورٹ پہنچے مطلب ڈیسٹینیشن پہ پہنچے جب تک ظہر اثر دونوں وقت ہو جائے، تو کیا پلین میں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے یا گھر پہنچ کر قضا کرے؟ نہیں، اگر دونوں نمازیں قضا کرنے کی نوبت ہے تو ہر حال میں آپ کو فلائٹ میں بیٹھ کر کے ہی پڑھنا ہے. اگر کھڑے ہو کر کے کوئی جگہ نماز پڑھنے کی نہیں ہے، یا فلائٹ میں فلائٹ کی حرکت کی وجہ سے آپ کھڑے نہیں ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر کے، تو بیٹھ کر کے نماز آپ پڑھیں یا اپنے سیٹ پر نماز پڑھیں. لیکن دو نمازوں کو اکٹھا کر کے آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر نہیں پڑھ سکتے. ہر حال میں ظہر اثر کی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، صبح کے چلے ہوئے ہیں، تو غروب آفتاب سے قبل اثر کے وقت میں آپ کی ظہر اثر ہو جانی چاہیے ترتیب کے ساتھ. جی شیخ، اگلا سوال ہے، اگر میرے یا بچے کے کپڑے میں تصویر ہو یا روم میں تصویر ہو، فوٹو فریم ہو، اس طرح کسی کپ میں فوٹو ہو، تو کیا نماز ہوگی؟ اور اگر میں آیت الکرسی پڑھ کر سوتی ہوں تو کیا اس وجہ سے فرشتے نہیں آئیں گے؟ نہیں، فرشتے تو نہیں آئیں گے. اگر جاندار تصویر ہے، مجسمہ ہے یا فوٹوز ہے تو فرشتے نہیں آئیں گے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. سمجھا؟ لیکن جہاں تک ہے کہ کپڑے پر اگر کوئی فوٹو ہے تو نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ ستر پوشی تو ہو گئی، لیکن یہ جاندار کی تصویر کپڑے پر ہے، اس کا گناہ الگ لگے گا. اور جہاں پر تصویر لگی ہو یا اسٹیچو ہو، کوئی مورت ہو، تو وہاں سے ہٹ کر کے نماز پڑھیں تاکہ اٹینشن اس کا فوٹو کی طرف نہ جائے. یا آئینہ سامنے ہے تو وہاں سامنے نماز نہ پڑھے تاکہ آدمی اپنے کو آئینے میں دیکھ رہا ہو، بال اور داڑھی پر اس کا ہاتھ چل رہا ہو اور کپڑے سنوارنے میں لگ جائے. تو اس لیے ایسی کوئی بھی چیز جو نمازی کے اٹینشن کو نماز سے ہٹاتی ہو، توجہ کو ہٹکاتی ہو، مشغول کرتی ہو، وہ سامنے چیز نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اگر گھر میں فوٹو دیوار میں لگا ہے یا کپڑے میں فوٹو ہے، نماز ہو جائے گی، کیونکہ ستر پوشی ہو رہی ہے، ضروری ستر پوشی ہو رہی ہے. البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا اس کا. جی، آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں شیخ. اگر جی، امام رکوع یا سجدے میں ہے تو مقتدی پہنچ کر دعائے ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھے یا ڈائریکٹ کچھ تکبیرات چلے کچھ جائے؟ نہیں کہ اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھے رکوع میں چلا جائے، اللہ اکبر کہتا ہوا صرف سجدے میں چلا جائے. الگ سے پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھنا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جانا، یہ نہیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے، سجدے میں چلا جائے. جی، نماز چل رہی تھی تو میں نے ظہر کی نیت کی، لیکن ظہر ختم ہو چکی تھی اور جنازے کی نماز چل رہی ہے، تو کیا کرے؟ بہرحال غفلت میں ایسا ہوا ہے تو آپ سلام کے بعد اپنی نماز کو کنٹینیو کی، کیونکہ وہ تو قیام ہی ہے، رکوع اور سجدہ تو اس میں ہے نہیں. بہرحال صلات ہے، تو اگر آپ اس میں مل گئے ہیں تو امام نے جب سلام پھیر دیا تکبیرات کے بعد، آپ تکبیرات نہ کہیں، آپ اپنی قرت کرتے رہے یہاں تک کہ جب وہ سلام پھیر دے تو آپ رکوع میں جائیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں. جی، کیا نماز میں عورت کے پیر ڈھکے ہوئے رہنا فرض ہے؟ اوپر کا پاؤں ڈھکا ہونا چاہیے، یغطی ظہور قدمیہا، کپڑا اتنا لمبا ہو یا اوپر سے آوا اس کی اتنی لمبی ہو کہ اوپر کا قدم ڈھک جائے. رکوع میں جاتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت اگر تلوے کھل جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حالت قیام کے اندر اس کا کپڑا زمین کو ٹچ کرتا ہو. جی، اگر کوئی امام، پوچھنے کا مطلب ہے غلطی سے اگر کوئی امام 5 رکعت نماز پڑھا دے تو پھر کیا کرے؟ نماز سلام پھیرنے کے بعد اگر اس کو یاد آتا ہے تو سجدے سے ہوگا، لیکن اگر مقتدی کو معلوم ہے کہ یہ 5ویں رکعت ہے، زائد رکعت ہے، اور اب بالیقین معلوم ہے، تو وہ بیٹھ رہا ہے، اس کی اقتدا نہ کرے، جان بوجھ کے نماز 5 رکعت نہ پڑھے، اس کو سبحان اللہ کہے. لیکن اگر امام نہیں رکتا ہے اور امام 5ویں رکعت کے لیے چلا جاتا ہے اور وہ بالکل کنفرم ہے کہ یہ 5ویں زائد رکعت ہے، تو اس میں وہ اس کی اقتدا نہ کرے، بیٹھا رہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ تحیات سلام پھیرے. اور ایسی صورت میں امام
کو وہ نماز کے بعد بتائے، اور پھر ایسی صورت میں امام صرف 2 سجدے سہو کر کے دائیں بائیں سلام پھیر دے گا. پوری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور مزید ایک رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں. جی شیخ پتہ نہیں اگر یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے لیکن میں پڑھ دوں گا. شیخ معزتن قطو کا مفہوم بتا دے. موعظۃ قطو، جی موعظۃ، موعظہ واض و معزتن. بیان میں، ہاں واض و بیان میں کبھی بھی قطو یعنی آج سے پہلے، ماضی میں، اب تک کے تجربات میں، اب تک کے مشاہدے میں. صحابی کہتے ہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں نے آپ کو اتنا غضبناک کبھی نہیں دیکھا. یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، آج سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے قطو یعنی میں نے کبھی نہیں دیکھا. کوئی بھی چیز جو ماضی میں نہیں ہوئی اس کے لیے، اور کہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگی اس کے لیے ابد آتا، لا افعل ابدا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. لیکن ما فعلت تو قطو، مطلب یہ کہ آج جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم نے آج تک یہ کام نہیں کیا تھا. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کسی بھی موعظہ میں، کسی بھی نصیحت میں، کسی بھی ڈانٹ ڈپٹ کے اندر اتنا غضبناک نہیں دیکھا تھا جتنا کہ آج میں نے اس امام کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا جو نماز لمبی کرتا تھا، جس کی وجہ سے ایک شخص اس کی نماز میں شامل نہیں ہوتا تھا. ایک دوسرا اگلا سوال ہے شیخ، نماز میں اگر کرنٹ چلا جائے اور لیڈیز کی جگہ میں آواز امام کی نہیں آ رہی ہو تو کیا کرے؟ اب نمازیوں میں سے کوئی آدمی مکبر ہو جائے، نمازیوں میں سے کوئی آدمی مکبر ہو جائے. جی. اور اگر دوسرے تیسرے منزل پر عورتیں ہیں اور وہاں تک آواز نہیں جا رہی ہے تو یہ سب خلط ملط ہو گیا. تو اس لیے ایسی صورت میں اگر جہاں سے کرنٹ آئے گی وہاں سے نماز کا اعتبار ہوگا، اور اگر نماز کی امام کی اقتدار نہیں ہو سکی اس سے صحیح طور پر تو پھر وہ عورتیں اپنی نماز دہرائیں گی. اگلا سوال ہے شیخ، جب ڈائریکٹ رکوع یا سجدے میں چلے جائیں گے تو دعائے ثنا کیا اگلی رکعت میں پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھنا ہے، نہیں. ثنا افتتاح میں پہلی رکعت ہی کے اندر مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. جی. اس کا محل فوت ہو گیا، پہلی رکعت ہی ہے اس کا محل، دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمد شریف پڑھی. جی. اگلا جی سوال ہے شیخ، تراوی میں بھی لمبا قیام صحابہ کا طریقہ رہا ہے، تو جو لوگ ہلکی نماز پڑھانے کی حدیث اس عمل کے خلاف پیش کرتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 رات تک پڑھا ہے، عشاء کے بعد 1/3 رات تک، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں 1/3 رات ہو جاتی ہے. آپ نے ایک مرتبہ آدھی رات پڑھا، ایک مرتبہ 2/3 رات پڑھا. تو جتنے لوگ متحمل ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں لمبی قرأت کیا کرتے تھے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ سب بھی ایک ایک رکعت میں پڑھ جاتے تھے. اللہ، ظاہر ہے کہ عام لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہذا مقتدیوں کا لحاظ کرتے ہوئے جتنا آسان ہو سکے وہ اتنا ہی پڑھنا چاہیے. اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل تھا کہ تہجد آپ لمبی پڑھ. تو اگر آدمی انفرادی طور پر تہجد پڑھ رہا ہے تو وہ سورہ بقرہ پڑھے ایک رکعت میں، کوئی حرج نہیں. لیکن مقتدی ظاہر ہے کتنی دیر تک ٹھہر نہیں سکتے اس کے پیچھے. تو اس لیے مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے، انتظامیہ کی رعایت کرتے ہوئے جتنا اس نے شیڈول بنایا ہے کہ ایک پڑھا پڑھے، نصف پڑھا پڑھے، ایک ثلث پڑھے، ایک 2 ثلث پڑھے، اس کے حساب سے امام کو تراویح میں نماز پڑھنی چاہیے. جی شیخ. اگلا سوال ہے شیخ، مقتدی جب سورہ فاتحہ اکیلا پڑھتا ہے تو کیا تب بھی آمین کہے گا؟ جی جی، جہری کرتا ہے تو جہری پڑھے گا، آمین کہے گا. سری اگر قرأت کر رہا ہے جہری نماز میں، اکیلے میں سری بھی قرأت کر سکتا ہے تو سری آمین کہے گا. جی. آمین ختم ہے، آمین ختم ہے، پورے دعا کا ایک طرح سے خلاصہ. اللہم استجب، آمین کا مطلب اللہم استجب، جو دعا ہم نے مانگی ہے یا ہمارے امام نے جو پڑھی اور ہم نے جو پڑھی، اللہ اس کو قبول کر. جی شیخ. بڑا حنفیہ پیارا لفظ ہے. یہودیوں کو بڑی حسد تھی لفظ آمین سے. یہودیوں کو جمعہ کے دن سے حسد تھی کہ مسلمانوں نے افضل دن پا لیا. یہودیوں کو اس بات سے بھی حسد تھی کہ افضل قبلہ ان کا ہو گیا کعبۃ اللہ کی طرف جب آپ پھر دیے گئے تھے. اس لیے آمین سے چڑھنے والے یہود صفت لوگ.
حنفیہ کا سجدہ سہو کا طریقہ تھوڑا الگ ہے، تو اس میں اقتدا کیسی کرنی ہے؟ تو بہرحال اگر حنفی کے پیچھے ہے تو جیسی اقتدا وہ کرتے ہیں ویسے ہی کرے. ان کے ہاں ہر حال میں سجدہ سہو بعد السلام. شافعیہ کے ہاں ہر حال میں قبل السلام. لیکن مالکیہ اور حنابلہ کی یہاں تفصیل ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب نماز میں اگر نقص ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے، اس کو بعد میں پورا کیا گیا ہے تو قبل السلام ہو. اور اگر یا کوئی چیز اگر اضافہ ہو گئی، جیسے کہ 4 رکعت والی نماز میں 1 سلام پڑھنا چاہیے لیکن 2 رکعت پر اس نے سلام کہہ دیا، پھر بعد میں 2 رکعت مکمل کیا، یا 4 رکعت کر دیا جیسا کہ آپ نے پوچھا، 5 رکعت اس نے پڑھ لی، تو ایسی صورت میں بعد میں سلام کریں. تو یہ تفصیل والا جو قول ہے وہ زیادہ صحیح ہے. لیکن بہرحال قبل السلام ہو یا بعد السلام ہو، آپ امام کی اقتدا کریں. جی شیخ، اگر جہری نماز ہے، مطلب فجر مغرب عشاء، اور تو کوئی اکیلا گھر میں پڑھ رہا، تو اس کو خیرت سے پڑھنا چاہیے یا سری پڑھنا چاہیے اس کو؟ اللہ کیسے ہی جیسا وہ چاہے کرے، جہری بھی پڑھ سکتا ہے، سری بھی پڑھ سکتا ہے. جی، اور کوئی سوال نہیں ہے شیخ، جزاک اللہ خیرن. هذا وبالله التوفيق. لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون